जन्नत के पत्ते। हया, आगे मत जाओ, पानी गहरा है, वो गुम जाएगा। आयशे उसे आवाज़ें दे रही थी, मगर वो सब कुछ भुलाए बयूक अदा की शहजादी का ताज ढूंढ रही थी। साहिल की गीली रेत, पानी, समंदर। वो पानी में हाथ मारती पूरी भीग चुकी थी, मगर नेकलेस कहीं नहीं था। उसने थक कर अपने अकब में देखा, जहाँ आयशे बमुश्किल आंसू रोके तड़पती बिलखती बहारे को पकड़े खड़ी थी। आयशे, मेरा नेकलेस, आयशे, मुझे नेकलेस वापस ला दो। वो फूट फूट कर रोती आयशे के बाजू खुद से हटाने की कोशिश कर रही थी। नेकलेस वहाँ कहीं भी नहीं था। उसे नमकीन गहराई वापस अपने अंदर ले गई थी। बहारे की ज़िंदगी का पहला और वाहिद मोती उससे खो गया था। बहारे, मैंने बहुत ढूंढा, मगर देखो, जो अल्लाह की मर्ज़ी। वो वापस आई और बहारे के हाथ थाम कर कहा। बहारे कुछ नहीं सुन रही थी। वो गर्दन इधर उधर मारती चली जा रही थी। मुझे नेकलेस वापस ला दो, कोई मुझे नेकलेस वापस ला दे। वो अंग्रेज़ी और फिर तुर्क में एक ही बात दोहराती बिलक बिलक कर रो रही थी। हया के गले में आंसुओं का फंदा पड़ गया। उसे लगा वो खुद भी अभी रो देगी, और वो मुश्किल लब भींच कर जब्त किए हुई थी। पाकर खो देने का दुख वो पहचानती थी। जब उसका जिंजर ब्रेड हाउस टूटा था, जब इस्तिकलाल स्ट्रीट की उस शॉप में डीजे सर पकड़कर गिर गई थी। पाकर खो देने से बड़ा कुर्ब कोई नहीं होता। उस शाम दोनों बामुश्किल बहारे को संभालते घर वापस लाई थी, और अब लॉन्ग रूम में बड़े सोफे पर बैठी थी। यूं कि बहारे दरमियान में थी और उसे हया ने अपने साथ लगाया हुआ था। शाम ढल चुकी थी और खिड़कियों के पार अंधेरा उतर आया था। आतिशदान में मसनूई लकड़ियाँ भड़क रही थी। बहारे उसी तरह रोते जा रही थी। उसके पास आंसुओं का मरमरा था जो ख़त्म नहीं हो सकता था। बहारे, मैं तुम्हें और नेकलेस ला दूंगी। वो उसे अपने साथ लगाए बहलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो वैसा नहीं होगा। वो नफ़ी में सर हिलाती रोई जा रही थी। बिल्कुल उस जैसा ला दूंगी, प्रॉमिस। मगर वो अब्दुर्रहमान का गिफ्ट नहीं होगा। अब्दुर्रहमान तुम्हें खुद वैसा ही नेकलेस गिफ्ट करेगा। मैं उसे कहूँगी, मगर उसमें मेरा मोती नहीं होगा। आयशे, मम्मी। वो रोते रोते कभी अपनी माँ को याद करती तो कभी आयशे को पुकारती। आयशे सर घुटनों पर रखे मगमूम सी बैठी थी। जब तुम्हारा दोबारा मोती निकलेगा तो मैं उसे नेकलेस में परो दूंगी। मगर बहारे उसकी कोई बात नहीं मान रही थी। उसके लिए उस नेकलेस का कुछ भी मुतबादिल नहीं हो सकता था। हर शय का मुतबादिल नहीं हुआ करता। बहारे, अब बस कर दो। जब वो सर पटक पटक कर मज़ीद बुलंद आवाज़ में रोने लगी तो आयशे ने बरहमी से डांटा। वो कब से तुम्हें मना रही है और तुम हो कि बदतमीज़ी किए जा रही हो। जवाबन बहारे ने गुस्से और पानी भरी आंखों से आयशे को देखा। तुम मीन हो आयशे। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि अब्दुर्रहमान मुझे गिफ्ट दे। हाँ, आयशे हक्का बक्का रह गई। मैं ऐसी हूँ। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो। हाँ, तुम मीन हो। वो आगे बढ़कर अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से आयशे के घुटने पे मुक्के मारने लगी। हया ने पीछे से उसे बाजुओं में लेते हुए हटाया। मैंने क्या किया है। आयशे रोहानसी हो गई। तुम लड़ रही थी अब्दुर्रहमान से, इसीलिए वो इंडिया चला गया है, क्योंकि तुम उससे लड़ रही थी। तुमने उसे थप्पड़ भी मारा था और तुमने उसे कहा था कि वो बहारे कुल से बेतकल्लुफ़ ना हुआ करे। वो तुम्हारी वजह से यहाँ से गया है। मैंने खुद देखा था सुराग से। आयशे का चेहरा यकदम सुर्ख पड़ गया। उसकी आंखों में जैसे बहुत गम उभरने लगा। सुनो बहारे। वो आगे बढ़ी और एकदम बेहद जारहाना अंदाज से बहारे के कंधे दबोचकर उसका चेहरा सामने किया। अब्दुर्रहमान हमारा नहीं है और वो जल्द या बदेर हमें छोड़कर चला जाएगा। तुम गंदी हो, तुम झूठ बोलती हो। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं कभी झूठ नहीं बोलती।
اب میری بات غور سے سنو۔ اس نے غصے سے بہارے کو جھٹکا دیا۔ عبد الرحمن مر گیا ہمارے لیے۔ ایک جھٹکے سے اس نے بہارے کے کندھے چھوڑے اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی اوپر چلی گئی۔ بہارے کے آنسو ایک دم سے رک گئے۔ وہ بالکل ساکت و جامد ہو چکی تھی۔ لب آپس میں پیوست کیے وہ گویا سانس روک کے بیٹھی تھی۔ بہارے، اس نے تعصب سے اسے پکارا۔ وہ ایک دم اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ ان کے مشترکہ بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا اور بہارے بیڈ پر چت لیٹی نظر آ رہی تھی۔ ابھی اسے چھیڑنا مناسب نہیں تھا، سو وہ عائشہ کی تلاش میں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ عائشہ چھت پر تھی۔ وہ ٹیرس کی ریلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے پیچھے کھلا سیاہ آسمان تھا اور نیچے جتیسی کے اونچے پولز کی مدھم بتیاں۔ اندھیرے میں وہ اس کے سیاہ اسکارف میں دمکتے چہرے پہ لڑکتے آنسو دیکھ سکتی تھی۔ اسے بے اختیار ڈی جے یاد آئی جب وہ ناراض ہو کر اسٹڈی میں چلی گئی تھی۔ عائشہ، وہ دکھی دل سے کہتی اس کے ساتھ آ بیٹھی اور ہولے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ عائشہ نے ہاتھ نہیں چھڑایا، وہ بس اپنے گھٹنوں کو دیکھتی بے آواز روئے گئی۔ عائشہ، یوں مت رو، وہ بچی ہے، اس نے یوں ہی کہہ دی وہ بات۔ مجھے پتا ہے تم کسی سے نہیں لڑ سکتی۔ بہارے ٹھیک کہہ رہی تھی، میں واقعی عبد الرحمن سے لڑی تھی، مگر صرف اس وقت جب میں بہت پریشان تھی۔ لیکن وہ میری وجہ سے واپس نہیں گیا۔ وہ ہماری وجہ سے کچھ نہیں کرتا، وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ لیکن میں کیا کرتی؟ مجھے انے کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ کیا ہوا انے کو؟ عائشہ نے بھیگی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا تمہیں عبد الرحمن نے بتایا ہے کہ اس کا ایک بھائی بھی ہے؟ نہیں، وہ بری طرح چونکی۔ میں اور بہارے اپنے والدین کے ساتھ اناتولیا کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ 1 سال پہلے ہمارے والدین کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تو ہماری سب سے قریبی عزیزہ یعنی ہماری دادی ہمیں ادھر لے آئیں۔ یہ گھر انے کا اپنا نہیں تھا، یہ گھر انے کے والد کی ملکیت تھا۔ بعد میں نسل در نسل چلتا میرے باپ اور پھر مجھ تک آیا۔ انے کے دونوں بیٹوں نے اس سے اپنا حصہ نہیں لیا، سو انے نے قانونی کارروائی کے بعد اسے میرے نام کر دیا۔ جب ہم یہاں آئے تھے تب یہاں صرف انے اور عبد الرحمن رہتے تھے، مگر مجھے یاد تھا کہ انے کا ایک اور بیٹا بھی تھا۔ تب انے نے بہت دکھ سے بتایا کہ ان کا دوسرا بیٹا ہمارے آنے سے چند ماہ قبل گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ کیوں، کیسے، عبد الرحمن لا علم تھا، مگر آج سے 3 ماہ قبل مجھے کسی نے بتایا کہ وہ عبد الرحمن کے آفس میں جاتے دیکھا گیا ہے، اور یہ کہ وہاں سے کسی جھگڑے کی آواز آ رہی تھی۔ تب میں عبد الرحمن سے بہت لڑی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی کدھر ہے، مگر اس نے ہم سب سے جھوٹ بولا۔ انے کو تو ابھی تک نہیں معلوم کہ عبد الرحمن اس کے بارے میں جانتا ہے، مگر اس کا بھائی کہاں گیا؟ یہی تو میں نے عبد الرحمن سے پوچھا تھا، مگر وہ کسی بات کا ٹھیک جواب دے تب نہ۔ وہ کہتا ہے اس نے اپنے بھائی کو نہیں نکالا، وہ خود سب کچھ چھوڑ کر گیا ہے۔ پہلے تو ان دونوں کی بہت دوستی تھی۔ عبد الرحمن پانی کی طرح اس پہ پیسہ بہایا کرتا تھا، پھر ایک دم سے وہ کیوں سب چھوڑ چھاڑ کر چلا گیا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ انے اس کو بہت یاد کرتی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے ان کے لیے کچھ کروں۔ تم نے دیکھا ہوا ہے ان کے دوسرے بیٹے کو؟ جب میں 11 سال کی تھی تب آخری بار اسے اپنے سامنے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ اب کہاں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ استنبول میں ہی ہے، مگر ہوٹل گرینڈ میں عمومی تاثر یہی ہے کہ وہ یونان چلا گیا اور وہاں پہ ہوٹل گرینڈ کی چین میں کام کر رہا ہے۔ مگر یقین مانو، یونان میں ہمارے ہوٹل کی کوئی شاخ نہیں ہے۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی، مگر اس کی آواز آنسوؤں سے بوجھل تھی۔ عائشہ، تم اور بہارے عبد الرحمن کی اتنی تعریفیں کرتے ہو، میں نے تم سے کبھی یہ نہیں کہا، مگر مجھے آج یہ کہنے دو کہ وہ استنبول میں خاصا بدنام ہے۔ لوگ اسے اچھا آدمی نہیں سمجھتے۔ میرا دل ان باتوں کو نہیں مانتا۔
لوگ مجھے بھی آ کر یہ باتیں کہہ دیتے ہیں، مگر میں جانتی ہوں کہ وہ بہت اچھا ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ واقعی بہت اچھا ہے۔ بس اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ وہ عائشہ کی بات نہیں سن رہی تھی، اس کا دماغ اسی ایک نقطے پہ مرکوز ہو گیا تھا۔ عبد الرحمن پاشا کا ایک گمشدہ بھائی۔ کوئی بھی شخص یوں ہی اتنا بڑا بزنس چھوڑ کر نہیں جاتا، کوئی تو بات تھی۔ بالآخر اسے عبد الرحمن کی ایک کمزوری مل گئی تھی۔ اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ حیا، حیا۔ صبح وہ عائشہ کے زور زور سے چلانے پر ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے پریشانی سے عائشہ کو دیکھا، جس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بہارے گھر پہ نہیں ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ ساری میری غلطی ہے، میں نے کل اسے ڈانٹا تھا۔ عائشہ بس رو دینے کو تھی، وہ ایک جھٹکے سے بستر سے نکلی تھی۔ باہر کھڑے گارڈز نے بتایا کہ اس نے بہارے کو باہر جاتے نہیں دیکھا۔